اچھا اب دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہمیشہ اولاد کو فضائل خدمت والدین شروع سے رٹوا دینے چاہیے. میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا, ان کو قرآنی آیات رٹوائیں, ان کو احادیث مبارکہ اس سلسلے میں رٹوا دیں, روزانہ پوچھیں. کتنے واقعات آپ دیکھ رہی ہیں ابھی بھی بیان ہوں گے, آئندہ نشستوں میں بھی بیان ہوں گے کہ کس طرح سے علماء نے, بڑے بڑے علماء نے کس طرح سے مقامات کو حاصل کیا ہے خدمت والدین کے ذریعے. دنیا کی کامیابیاں کون کون سی ملتی ہیں, آخرت کی کامیابیاں کون سی ملتی ہیں. دنیاوی کامیابیوں کے لحاظ سے آج میرے پاس وقت نہیں ہے, ظاہر ہے گفتگو طویل ہوتی چلی جاتی ہے, ورنہ کتنے ہی ایسے نیک اولادیں ہیں جو عام دنیا, مثلا CSS کا ایگزام پاس کیا, اسسٹنٹ کمشنر خاتون لگ گئیں, اب سب سے پہلے اپنے والد کو, وہ مزدور والد جو ہے جو مثلا کانکن ہے, مائنز کے اندر جو کام کرتے ہیں, ان کو اپنی کرسی پر لا کر بٹھایا, کیونکہ نیک ظاہر ہے والدین تو بہت ہی یعنی غریب اور اس طرح کی شخصیت, پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, لیکن اپنی اولادوں کو پڑھا دیا. تو نیک بچے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے, یعنی جن کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ اپنی سیٹ پر لا کر بٹھا رہے ہیں. بڑے بڑے مقامات کو ان کو بتایا جائے. مثلا جو بہت بہترین فٹ بال پلیئر ہے رونالڈو, وہ کبھی اس کی اپنی پریس کانفرنس کے درمیان بھی اگر ماں کی کوئی کال آ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو پریس کانفرنس روک کے کال اٹھاتا ہے کہ اس ماں نے میرے لیے بے تحاشا, ہم لوگ کو خود کہتا ہے کہ ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے, ماں نے کتنی محنتیں کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے. اب یعنی اتنی بھی نہیں کہ وہ چلے میں پریس کانفرنس کے بعد ماں سے بات کر لوں گا, وہ تمام روک دیتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے. بچوں کو بتایا جائے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے مقامات کوئی اپنی نیکوکاری کی وجہ سے نہیں, اس میں اسلام کا بھی دخل نہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کو دنیاوی فائدے ملتے ہیں. تو اولاد کو یہ سارے فضائل, واقعات, چیزیں یہ جمع کر کے اپنی آبزرویشن ہر وقت, بس یہ نہیں کہ اداکار ہوں اور اس کے اندر بس آپ جو ہیں وہ ان کو انٹرویوز اور فضول مارننگ شوز اور گیم شوز وغیرہ خالی دیکھتے رہیں. ان سب کے اندر سے چیزیں پوائنٹ نوٹ کیا کریں اور وہ پھر آگے جو ہیں لوگوں کو اہم چیزیں جو ہیں وہ بتایا کریں. تو شروع سے اگر رٹوا دیں ان کو تو اولاد کو شروع سے احساس ہوگا, گاہے بگاہے ان سے اپنی خدمت لیں, جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری کا بار بار تذکر آتا ہے کہ کس قدر اپنی والدہ کے اس کے اندر رو رہے تھے یہ شیخ مرتضیٰ انصاری, اور کہتے تھے کہ آج میں جس مقام پر بھی ہوں, یعنی وہ شخص کے جس کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی شخص آج مجتہد نہیں ہو سکتا, وہ اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا. خود شیخ انصاری کہتے ہیں کہ سب میں نے اپنی ماں کی وجہ سے حاصل کیا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ میں بچوں کی طرح سے بلک بلک کے نہ رہوں, اسی ماں نے ہی تو یہ تمام زحمتیں اٹھائی تھیں اور مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں شیخ انصاری بناؤں. تو یہ تمام مثالیں لوگوں کے سامنے, اور کتنا مقام حاصل کیا کہ پھر نجف میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام علی محمد وعلی محمد کہ روضہ اقدس میں شیخ انصاری کی قبر مبارک. اور شیخ انصاری اپنی والدہ کی بھی اسی لحاظ سے پھر بہت خدمت کرتے تھے, ان کے لیے پانی گرم کرتے تھے, نماز شب کے لیے اٹھاتے تھے, اپنی پیٹھ پہ لاد کر ان کو جو ہے وہ لے کر جاتے تھے, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں شیخ انصاری. تو ظاہر ہے پھر یہ اتنے بڑے بڑے مقامات ملنے ہی ہوتے. اور شیخ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری فرماتے تھے, کبھی کبھی میں اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے میری زندگی میں آج برکت ہے اور ہمیشہ لطف خدا شامل حال ہے, وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے. دشواریوں اور سختیوں کے باوجود جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا ہے میں نے ان کی خدمت کی. یعنی بڑے بڑے علماء اپنی تمام توفیقات, اپنی تمام کامیابیوں کو والدین کے کھاتے کے اندر ڈالتے ہیں کہ ان کی خدمت کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے. تو یعنی فرماتے ہیں اسی سے میری زندگی میں برکت ہے اور ہمیشہ لطف خداوندی اسی وجہ سے شامل حال رہا. سید مرتضیٰ علم الہدیٰ, بہت سارے علماء یہ وہ تھے جو شیخ مفید کے شاگرد تھے اور سید رضی کے بھائی ہیں. سید رضی کے بھائی ہیں وہی سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی. یہ دونوں بھائی تھے اور ان کو علم الہدیٰ کا خطاب ایک بزرگ نے خواب میں امیر المومنین کو اسی زمانے میں دیکھا تھا, جو سید مرتضیٰ کے متعلق یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے یعنی جس میں وہ بار بار ان کو علم الہدیٰ کہہ کر خطاب کر رہے تھے.
اور ایک دفعہ شیخ مفید کے ساتھ ان کا ایک علمی اختلاف ہوا تھا. سید مرتضیٰ کا ان استاد اور شاگرد میں شیخ مفید استاد تھے, سید مرتضیٰ شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اختلاف کو امیر المومنین کی ذریعے میں لکھ کر ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے. تو وہاں سے جواب آیا کہ الحق مع الولد علم الہدی والشیخ معتمدی, یعنی امیر المومنین کی طرف سے جواب آیا کہ حق میرے بیٹے علم الہدی کے ساتھ ہے اور شیخ مفید پر بھی مجھے کامل و بھروسہ ہے. جو کہ اکثر علماء جو ہے وہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے تو دونوں حق پہ کیسے ہوتے ہیں, یعنی کوئی یہ غلط ہوگا نہیں, ہر شخص اپنے اپنے مطابق. یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے ان کا پورا انکار کر دیا ہو شیخ مفید کا, کہ شیخ مفید اس مسئلے میں ایک نجاست اور طہارت کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا, دونوں میں کانفلکٹ ہوا تھا. تو علم الہدی کا خطاب امیر المومنین نے ان کو دیا تھا. تو سید, اچھا یہ بھی اپنی والدہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں, اور 2 بچوں کو ساتھ لے کے آئیں کہ میرے ان دونوں بچوں کو تم تعلیم دو. اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی, سوچنے لگے کہ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا قصور ہو گیا کہ شہزادی زہرا جو ہیں وہ اپنے بچوں حسن و حسین کو لے کر آئی ہیں, کیا میں علم میں کوئی متکبر ہو گیا ہوں, مجھے کوئی تنبیہ کی ہے. تو بہت پریشان تھے کہ اگلے دن فاطمہ نام کی ایک خاتون جو سید مرتضیٰ اور سید رضی کی والدہ تھیں, وہ آئیں اور اپنے ان دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر آئیں اور کہا کہ آپ ان کو تعلیم دیجئے. پھر اس کے بعد شیخ مفید سمجھ گئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر تھی اور دونوں کو تعلیم دی. تو سید مرتضیٰ جیسا عالم جو ہے وہ بنا, اور سید مرتضیٰ اور سید رضی. اور اس قدر ماں نے, دیکھیے ماں نے کتنی ایفرٹ کی, تعلیم دی, بے تحاشا یہ لوگ اپنے والدہ کی خدمت کرنے والے تھے. تو ایک دفعہ ان کے والد نے بلکہ وصیت کر کے گئے تھے کتاب سے متعلق کہ ان دونوں میرے بیٹوں میں جو زیادہ بہتر ہوگا اس کو یہ کتاب ملے گی. جب والد کا انتقال ہوا تو ماں خود ہی وہ کتاب لے کر ان دونوں کے پاس آئے اور کہا کہ اب مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنے میں بہت مشکل ہے کہ تم دونوں میں زیادہ بہتر کون ہے, تو اپنی کوئی خصوصیت بتاؤ. تو سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی تھی, انہوں نے کہا کہ والدہ گرامی میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی ایک گناہ بھی نہیں کیا ہے. سید رضی نے کہا کہ اچھا سید مرتضیٰ تم بتاؤ. یہ سید مرتضیٰ کا مقبرہ ہے کاظمین میں, اتنی بڑی ان کو جوار معصومین کے ساتھ جگہ ملی ہے دفن کے لیے, شاید اسی وجہ سے. انہوں نے کہا والدہ گرامی میں نے گناہ کرنا تو درکنار, کبھی گناہ کرنے کا سوچا بھی نہیں. والدہ نے کہا یقیناً تم ہی سب سے بڑے اس کے حقدار ہو, اور کتاب جو ہے ان کے حوالے کی. تو بہرحال یہ اب اپنی والدہ کے ساتھ بے تحاشا نیکی کرنا, دیکھا آپ نے کتنا مقام ان لوگوں کو علمی طور پر عطا ہوا, جوار معصومین ان لوگوں کو عطا ہوئے. اور اسی طریقے سے یعنی یہ نہیں کہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اگر کوئی شخص جو ہے آج بھی ایسا والدین کا خدمت گزار بن جائے, ان کے ساتھ بے تحاشا نیکی کرنے والا, تو جو پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, آج بھی یہ مقامات لوگوں کو اس انداز سے عطا ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اور اسی وجہ سے کاظمین میں سید مرتضیٰ کی اور سید رضی دونوں کی قبریں وہاں پر ہیں. جو بھی زائرین جاتے ہیں وہ کاظمین میں حرم ائمہ سے متصل ان کی قبور کے اوپر بھی جاتے ہیں.